والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والصابرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول کیوں تمام محمد و محسن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں. جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشانوں اور آپ کے حامد عزیز ساتھیوں سے محبت کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے بارگاہ میں ہمیں محبوب فرما لیا. یہ وہ لوگ جان لیں جن لوگوں کو اللہ صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان پر عمل پیرا ہونے کا جن کو اللہ رب العالمین عمل بتا دیتا ہے وہ جان لیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بے شمار
بشمار اس معاشرے میں اب ذہن ہے، کسی ذہن میں آتا ہے کہ ولی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے غوث کے عمل کو ایسا کیوں کرتے ہو، کوئی صحابہ کا انکاری ہے، کوئی اہل بیت کے ساتھ آپ نے دکھ نکال رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا کرم ہے نا کہ ہمیں اس نے سب کو ماننے والا بنا۔ ہمارے کھاتے میں کوئی انکار نہیں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دور کا عقیدہ تھا، صحابہ کا، ہمارا وہی عقیدہ ہے، اور ہمارا وہی نظریہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے ملا۔ ایمان سے بتائیے گا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کائنات میں دین اور اسلام کی بات سمجھانے والی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل کرنا بندے کا ضروری ہو؟ نہیں۔ جواب نفی میں ملتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں، یا رب کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، جو اس سے نکلے وہ حق ہے، اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سمجھ لے ناحق ہے، وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک مضبوط ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث ٹکراؤ کر رہی ہو، کیا حدیث مبارکہ قرآن کی نفی میں آ جائے تو قرآن کو مانو، حدیث کو چھوڑ دو، ہمارا یہ ہے۔ تو ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے زبان مصطفیٰ کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے ہمیں جو کچھ ملا جان لے کہ وہ ہمیں یا قرآن سے ملا ہے یا نبی کریم کے فرمان سے ملا۔ دوسرے لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر لے آئے جو مختلف قسم کی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں پر مختلف قسم کی تنقیدیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت مولا علی سب کا رضی اللہ، وہ بھی اسی صف کے مقتدی ہیں جس صف میں ابو بکر صدیق کھڑے، جس صف میں عمر فاروق کھڑے، عثمان غنی کھڑے ہیں، بلال حبشی کھڑے ہیں، ابو ہریرہ کھڑے ہیں، وہ بھی اسی صف کے مقتدی ہیں۔ کوئی ان کو مان کر دوسرے صحابہ کا انکار کرتا ہے، کوئی ان کی ذات پر مشکل کشائی پر حاجت روائی پر اعتراض کرتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں سارے فتنوں سے بچا دے، اور ہمیں قرآن کی
اور مصطفیٰ کریم کی کے فرمان کی اللہ سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں وہ رستہ عطا فرما دے جس رستے پر چلا کر اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم، اس راستے پر چلنے والا جو بندہ ہے وہ میرے انعام سے مشرف ہو جاتا ہے۔ پڑھتے ہو نا نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہو نا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتا ہے جس کو سیدھی راہ مل جاتی ہے اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ انعام کرتا ہوں، وہ میرے انعام یافتہ لوگ بن جاتے ہیں۔ اور جس کو میں اپنی بارگاہ سے دور پھینک دیتا ہوں وہ میری راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب، ان پر میں اپنا غضب کرتا ہوں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا دین اور اسلام اور قرآن اور فرمان مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، چاہے وہ جتنی مرضی لمبی لمبی حدیثیں پڑھے اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب، یہ میرے وہ لوگ ہیں جن پر میں نے غضب کیا ہوا ہے، ان کو قرآن و حدیث سے سہارا نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا۔ پچھلے جمعہ المبارک پر میں شاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ آج وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ آج کا دن آپ کے وصال کا دن ہے۔ آج 22 جمادی الثانی شریف ہے اور یہی وہ لمحات ہیں جن لمحات میں آپ کا اپنے خالق حقیقی سے ملاپ ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغلگیر ہوئے، وہ آج کے دن تھا۔ اس لیے میں نے آج بھی جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں اسی موضوع کو کنٹینیو کرنے کا پروگرام بنایا کہ آج ہم بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت کو سنبھالا اور اتنا احسن طریقے سے وہ نظام چلایا کہ جس نظام پر چلتے ہوئے بعد میں سیدنا عمر فاروق جیسے عظیم ہستی نے 24 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈوں کو ان کے اوپر لہرا دیا۔ یہ ساری کی ساری بنیاد سیدنا صدیق اکبر نے رکھی۔ جس چیز کی بنیاد مضبوط ہوگی اس کا آخر تک سارے کا سارا اسٹرکچر مضبوط ترین چلتا جائے گا، اور جس کی بنیادوں میں خلا ہوگا وہ اسٹرکچر کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو وقت گزارا وہ بنیادی قوت تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت تھی۔ آج لوگ بڑے بڑے خیالات کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے خیالوں پہ نہیں جاتے۔ کیوں بھائی؟ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بغیر ووٹوں کے
بھی میں تجھے کاؤنسلر بنا دیتا ہوں. کیا بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں بھائی کہ نہیں؟ تو آ رہی ہے تو میرا بات ہو رہا ہے. اگر کوئی بغیر محنت کے کہے کہ میں تمہیں کاؤنسلر بنا دیتا ہوں، تو تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ میں شافت کو ٹکرا دوں گا؟ یہ کہا بتا، وہ تو سوچ کی بات ہے. ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا کہ بندے کو عزت مل جائے، بے شک نمبرداری مل جائے، بے شک محلے میں اس کو کوئی سرداری مل جائے. کیوں بھائی؟ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیے گا. اچھا، جس کو یہ محلے کی کونسلری ملے وہ نہیں چھوڑتا. جس کو کوئی وزیر اعظم کا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مل جائے، وہ کہیں کہ تمہیں اور وزیر اعظم بناتے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑے، خوش ہوتے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑے. آج کل جو ہے وزارتیں لینے کے لیے سفارشیں کی جاتی ہیں. کیوں کہ لیکن خلافت کا منصب ان وزارتوں، ان صدارتوں، ان عہدوں سے جو آج چل رہے ہیں ان سے کہیں اونچا تھا. خلافت کہیں مقام اونچا تھا. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت پر جلوہ نشین ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کو لینے کے لیے خوش نہیں. اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو حضرت عبید اللہ بن جرح بہت بڑے کامل ترین صحابی تھے. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کو خلیفہ بنا دیں. حضرت عبداللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے آج تک ابو بکر صدیق کی کوئی بات بری نہیں لگی تھی، لیکن یہ بات مجھے اتنی بری لگی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے مجھ جیسا بندہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو تقوی میں ہم سے بلند، علم میں بلند، علم میں بلند، عمل میں بلند، نیکیوں میں بلند، محبت مصطفیٰ میں بلند، رب کی نظر میں بلند. تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو اس کے سامنے مجھ جیسے بندے کا مقام کیا ہے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں. کون؟ اور جن کو خلافت ملی وہ کہتے ہیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ مجھے یہ منصب ملے. کیوں؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خلافت سرداری نہیں ہے، یہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داری مجھے بتا دی ہے اور میں اس ذمہ داری کے نیچے دب چکا ہوں. یہ کس کو سوچ آتی ہے پتہ ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان میں چلنا. آج کل کی وزارتیں، صدارتیں تو آپ کو پتہ ہے نا کن کن کے اشاروں میں چلتی ہیں. آپ کو علم ہے اچھی طرح.
لیکن جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہو کر جنہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کو یہ واقعہ ہی بوجھ لگتا ہے۔ پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنو اور اپنے اندر کو ٹھیک کرو۔ آپ نے فرمایا بیت المال کے نگران کو بلا کر فرمایا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی عام ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آج کل ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں جتنی ملتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک کے نائب کیا کہتے ہیں؟ میری تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی مزدور کی، جتنی مزدور عام مزدور کی مزدوری ہے میری اتنی تنخواہ مقرر ہو گئی۔ مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ مقرر ہو گئی۔ اب اور سنیے گا، کچھ وقت گزرا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، اپنے امور کو مکمل کرنے کے بعد تو سامنے کھانا آیا، تو کھانے میں کچھ سویٹ ڈش بھی تھی اس دن۔ آج کل آپ کا تو کھاتے ہی اور ہے نا، ہم اگر سوچیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو پھر ہم تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم رو رہے ہوتے کہ مر کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ٹیبلوں پہ 3-3 4-4 ڈشیں پڑی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم خوش نہیں۔ لیکن خلیفۃ الرسول، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سب کو رضی اللہ عنہ، آپ جب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو دسترخوان پہ آج کھانے کے علاوہ سویٹ ڈش بھی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سارے کھائیں، وہ اتنی تھی کہ وہ آپ ہی کھا سکے، اتنی سی سویٹ ڈش تھی۔ تو آپ نے کھانے کے بعد فرمایا اسما، آپ نے اپنی بیوی کو بلا کے، اسما لبیک یا حضور، یہ کیسے، کہاں سے آئی ہے یہ سویٹ ڈش؟ حضرت علی کہاں سے تھی؟ آپ جو مجھے پیسے دیتی ہیں میں ان میں سے بچت کر کے تو یہ پیسے جوڑے ہوئے تھے، تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کی کھجوروں کا آج حلوہ بنا کے تو اپنے سردار کو کھلاؤں۔ سبحان اللہ، بڑے خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی۔ صبح جب تشریف لے کر گئے نا آپ منصب مسند خلافت پر، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بلاؤ بیت المال کے نگران کو۔ جی حضور آپ کا حکم، کوئی غلطی ہو گئی آج حضور؟ فرمایا نہیں، آج سے میری تنخواہ میں سے کتنے پیسے اور کم کر دو۔ لوگوں سوچنے کی بات ہے، ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمیں کون سا سبق سکھایا گیا تھا، اور آج ہم فرنگیوں کے سبق پڑھ کے اپنی عوام کے خون نچوڑنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ کیسے مسند خلافت پر کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر بندے کی ذمہ داری تھی جس کے نیچے کو اس کا بندہ غلام تھا۔ آج ہمیں یہ ساری باتیں بھول کر ہم آج سیکولر نظام کی طرف بڑے کوشاں
یہ سیکولر نظام جو ہے وہ مل جائے اور اس کی طرف چلے جائیں، یاد رکھو ہمیشہ انسان کی عزت و عظمت اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ہے۔ نظام مصطفیٰ میں جو عزتیں ملی وہ سیکولر نظام میں کہیں نہیں ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اتنا موو کر لو، اتنا موو کر لو کہ آپ کا تعلق ان لوگوں میں مل جائے جن کا تعلق میرے مصطفیٰ سے تھا، جن کے ذہن میں یہ باتیں موجود تھی۔ بتائیے گا کون آج وزیر اعظم ہے جو ایک مزدور کی طرح میں کام کرتا ہوگا اور اس میں بھی اگر زمین ڈش کا کھاتا نکل آئے تو وہ اپنی تنخواہ کو کم کروائے کہ میری تنخواہ کو کم کر دو۔ یہ نائب رسول کا ہی مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیے وہ ہمارے سب کے لیے سبق ہے، سبق۔ سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو جب تم رضی اللہ عنہ کہتے ہو تو یہ قرآن کی آیت تمہاری زبان سے جب نکلتی ہے تو ان کے لفظ گنو کتنے بنتے ہیں۔ ہر لفظ پہ اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بندے کے بلند کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو ضرور رضی اللہ تعالیٰ کہا کرو تاکہ تمہیں اجر بھی مل جائے، ان کی عصمت بھی بلند ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی مقدسہ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اتنا آسان طریقے سے چلایا کہ اس میں ایک رتی کے برابر بھی فرق نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لانے پر کھڑے ہو جایا کرتے، استقبال کرتے اور فرمایا کرتے تھے الفاطمہ بضعۃ منی، اے فاطمہ تم میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ انہوں نے ایک مسئلے کا اظہار کیا جو ان کے ذہن کے مطابق ان کا حق بنتا تھا۔ باغ فدر کا بڑا مسئلہ آج کل چلا ہوا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہی ان کی بارگاہ میں عرض کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، اے کملی والے آقا کی نور نظر مجھے حکم فرمائے تو صدیق کا جسم بھی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، اور اگر اس وراثت کی بات کرتے ہیں تو میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ کملی والے آقا نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی میراث، کملی والے آقا نے فرمایا انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے، ان کا
نظام ہوتا ہے جو وہ قائم کرتے ہیں، یہی وراثت ہے ان کی۔ تو اس لیے میں سیدہ کائنات جب سے میں نے مصطفیٰ سے یہ سن لیا تو اب میں وراثت ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جیسے میرے مصطفیٰ کیا کرتے تھے میں اسی طرح کیا کروں۔ کیا کرتے تھے میرے مصطفیٰ؟ جب پاک فطر کا مال آتا تھا تو اس میں سے اہل بیت کے پورے افراد کے خرچے کے مطابق ان کا خرچہ ادا کیا جاتا تھا ان میں سے، اور باقی ماندہ جو مال تھا وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ تو سیدہ جیسے میرے مصطفیٰ کرتے تھے میں من و عن اسی طرح کیا کروں۔ تو حدیث پاک میں موجود ہے، جب کملی والے آقا کی پیاری بیٹی نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا راضیہ تو فاطمہ، حضرت فاطمہ نے کہا بکر میں تم پہ راضی ہوں، تم پہ راضی، جو تم نے کہا کہ میں جیسے مصطفیٰ کرتے تھے میں ویسے ہی کروں گا، تو تم میرے محبوب کے غلام ہو کر، میرے ابا جان کے صحابی ہو کر، اگر کملی والے آقا کے نظام کو عدل بدل نہیں کرنا چاہتے تو میں فاطمہ کون ہوں جو اپنے باپ کا بنایا ہوا نظام بدل دوں؟ صدیق میں تم پہ یہ ہے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نظام مصطفیٰ میں ربطی کے برابر بھی فرق نہیں آنے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج جو شور ہے، جن کے نام لے کر شور برپا کیا جاتا ہے، اس ہستی سے پوچھتی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھتے ہیں، حضور آپ بتائیں ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ آج 1400 سال کے بعد لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سامنے رکھ کے بڑی بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن مولا کائنات سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں۔ سیدنا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ میں سب سے علم میں افضل و اعلیٰ، سبحان اللہ، میں ان کے علم کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مقام ابو بکر کو ملا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں ہم اس پر رشک کرتے ہیں، اور جو مقام رب ذوالجلال نے صدیق کو دیا ہے اللہ سب کو عطا، سبحان اللہ، یہ مولا کائنات ہے۔ امام سے بتاؤ جن کا نام لے کر آج توہین کی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ سب سے سینئر ترین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام میں ایک دن ایسا نہیں جس میں حضرت مولا کائنات نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، بلکہ ایک بندے نے آ کر مولا کائنات کی بات کہ میرا یہ کام تھا، تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو یوں میں بیان کیا تو میرا فیصلہ انہوں نے یہ کر دیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے علی کون ہے جو اس میں نقص نکال دے؟
میں نقش نہیں نکال سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے علم اور حلم اور عمل میں مجھ سے بہت بہتر ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جن کا مقام یہ ہو اور جن کے لیے مولا کائنات یہ کہیں تو ان کے متعلق آج ان کا نام رکھ کے ان کی ذات پر اٹیک کیا جائے اور شام میں گستاخی کی جائے، پتہ چلا ان کا تعلق مولا کائنات سے بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات تو سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے سے افضل مان رہے ہیں، اعلیٰ مان رہے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں، سب سے افضل ذات مولا علی کی ہے، لیکن وہ جن کو تم افضل کہتے ہو وہ کہتے ہیں مجھ سے افضل ابو بکر۔ اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمارا ذکر کیا گیا اشارۃ النص میں۔ اشارۃ النص میں، اشارۃ النص کیا ہوتا ہے کہ کسی بات کو ذکر کر دیا جائے بغیر کسی کے نام لیے، نام لیے، یہ اس کو اشارۃ النص کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے عبارۃ النص، جس کا نام لے کر، جس کی ذات کو مخاطب کر کے کوئی حکم صادر کر دیا جائے۔ تو مولا کائنات فرماتی ہیں کہ ہمارا ذکر کوئی عمل کا ہوا ہے تو رب نے قرآن میں اشارۃ النص میں ذکر کیا، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کو رب ذوالجلال نے عبارۃ النص سے ثابت کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کو ہے، جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، کیوں بھائی؟ جو دوست گئے ہوں گے وہ غار ثور کا نظارہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا چڑھنا اتنا مشکل ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اس وقت کیا حالات ہوں گے، قربان نہ جائیں اس ذات پہ جنہوں نے کندھے پہ اٹھا کے سارا سفر طے کیا۔ اور اندر جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اب دونوں ہستیاں اندر موجود تھیں تو کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ طویل میں چلا جائے گا کہ وہ دروازے کے آگے جالا کھول دیا گیا، اس میں ایک جانور نے انڈے دے دیے ہیں، وہ سارا آپ نے سنا ہوا کہ وہ کوئی گزرا ہوتا تو دیر میں آئے، کبھی گزرا ہوتا تو یہ ختم ہو جاتا۔ یہ تھی سارا نظام الہیہ تھا نا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غار کے اتنے قریب تھے کہ وہ اگر نیچے ہو کے دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے پریشانی ہو گئی، میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لے ہمیں۔ تو جب میری پریشانی کے آثار چہرے سے نمودار ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا لا تحزن، لا تخف نہیں کہا۔ یہاں پہ ایک میں بریک سا نکتہ پیش کر، لا تخف نہیں فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کر، یہ نہیں کہا، فرمایا لا تحزن۔ تفسیروں کو ڈڈولا اور آپ الٹ الٹ کر دیکھا کہ لا تخف اور لا تحزن میں فرق کیا آتا ہے، تو مفسروں نے بتایا خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور حزن ساتھ والے کا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تحزن،
اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک. کون ہے؟ اللہ. اللہ ہمارے ساتھ. اور یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کس کو کہہ رہا ہے میرا معبود؟ سبحان اللہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ سان یسنین اذ ہما، وہ جو غار میں تھے نا، غار میں، تو اس وقت کہہ رہے تھے کس کو؟ لصاحبہ، سبحان اللہ. اے میرے صحابی. سبحان اللہ. مولا کائنات نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عبارت الناس ہے. میرے مصطفیٰ نے مخاطب کر کے ابو بکر کو کہا ابو بکر، کیونکہ اس وقت کوئی تیسری ہستی تھی نہیں، یا مصطفیٰ تھے یا مصطفیٰ کے محبوب ابو بکر. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے رب نے کہا محبوب کہہ دو اپنے صحابی کو. سبحان اللہ. پتہ چلا ابو بکر کی صحابیت قرآن کی عبارت النص سے ثابت ہے، اشارت النص سے نہیں، عبارت النص سے ثابت. تو جس کی شان اتنی بلند ہو سبحان اللہ. کہ رب قرآن کی تحریریں اس کے نام پر بیٹھے، سبحان اللہ. لصاحبہ لا تحزن. اے میرے صحابی ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ نہ غم کر، نہ پریشان ہو، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ. حدیث پاک میں ایک دلچسپ سی بات آتی ہے، میں محبت مصطفیٰ میں وہ بات سبحان اللہ. ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ ظالم اس طرف سے انٹر ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو میرے مصطفیٰ نے نا یوں اشارہ کیا، بیٹھے ہوئے تھے نا، یوں تھی غار کا دروازہ، یوں تھا، تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے آتے ہیں تو ہم ادھر چلے تھے. یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے کہ ابو بکر نے جب یوں دیکھا تو غار میں سوراخ ہو گیا. سبحان اللہ. کیا سوراخ. تو آگے نیب جاری ہے، اس میں کشتی کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر وہ ادھر سے آ گئے تو ہم ادھر چلے تھے. اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ نہیں؟ بے شک. کملی والے آقا کی شان ہے نا. بے شک. کملی والے آقا نے یوں اشارہ کیا پہاڑ جیسے عظیم سخت ثقیل چیز کو رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کے اشارے پر توڑ دی. بتا دیا میرے مصطفیٰ تم جدھر اشارہ کرو گے وہ چیز تمہارے تابع ہوتا ہے. بے شک. یہ محبت میں بات تھی، اصل میں موضوع تو اور ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے ہوئے تھے نا، پریشان تھے. تو یہ دوسرا مقام ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اختیار کا. سنو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگ گئی ہے. کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو طلب ہوتی ہے نا پیاس، تو طلب ہوئی پیاس کی. حضور پیاس، اب ایمان سے بتاؤ رات تو ایک تھی نا، کیوں بھائی ایک ہی تھی جہاں پہ مصطفیٰ بھی تھے اور کملی والے آقا کے غلام ابو بکر بھی تھے. سبحان. ماحول کو تو دونوں دیکھ رہے تھے نا کہ یہاں پانی تو نہیں ہے، بولو نہیں ہے. 3 کلومیٹر اوپر آ گئے، پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے، یہاں پانی کیسے؟ اللہ. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا. سبحان اللہ. مانگوں گا تو مل جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ مانگوں گا تو مل جائے. مصطفیٰ کریم سے مانگا حضور پیاس ہے
سبحان اللہ سامنے پیالہ موجود ہے، قدر شریف کے لیے پیالے کو پکڑا، پی لیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جب تو نے مانگا تو رب نے کہا جبریل جلدی کرو صدیق مانگ رہا۔ سبحان اللہ ایمان سے بتاؤ جس کی طرف کا خیال رب کرے سبحان اللہ اس کے مقابلہ کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ جو شان کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی ذات پہ اٹیک کر رہے ہیں، جس کے زمین پر طلب کرنے پہ رب جبریل کو کہے سبحان اللہ جبریل جی رب جلیل یہ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی سے کرو، حوض کوثر سے پیالہ بھر لو، میرے ابو بکر کو پلاؤ۔ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر یہ جنت سے آئی ہے، سبحان اللہ جس کا مقام یہ ہو بتاؤ اس کی شان کام ہو سکتی ہے؟ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی اور عظمت مصطفیٰ بھی کس کو وصیت کی؟ بسرا علامت پہ تھے علی، ان کو وصیت کی جن پر لوگوں نے پتا تھا 1400 سال کے بعد اٹیک کرنے، انہیں کو بلایا علی قریب آؤ۔ لبیک یا ابو بکر، ابو بکر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا علی جب میرا وصال ہو جائے، میرے کفن دفن کا اہتمام کرنے کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا۔ کس میں؟ بارگاہ مصطفیٰ، اور دروازہ رسول پر غلام کی چارپائی کو رکھ کر اے علی تم خود عرض کرنا بارگاہ مصطفیٰ کہ یا رسول اللہ غلام اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ عقیدہ واضح ہو گیا، سبحان اللہ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قبر میں مصطفیٰ زندہ ہوتا بندہ ہے، بے شک بے شک، اور ہماری ہر بات کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میری بات جہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ میری بات ہو چھوڑ دو، لیکن رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو تو ماننا ہمارا فرض ہے نا جی۔ جو قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وصیت کی وصال ہو گیا، چارپائی اٹھائی مولا کائنات نے دروازہ رسول پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر اندر آنے کے لیے اجازت مانگ۔ پتہ چلا مولا علی کا بھی یہ عقیدہ، سبحان اللہ اس لیے نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے ابو بکر کیسی ہو سکتا ہے، تو کس نبی سے مانگنے لگے ہو تو مر گئے کیوں نہیں؟ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر جو مانگ رہا ہے یہ بھی حق پہ، میرا نبی عطا کرتا ہے، کوئی اعتراض؟ جا کے کہا عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ کو کچا تھوڑا تھا، واہ واہ واہ، کیوں بھائی؟ سبحان اللہ آئے خلیفہ رسول تھے نا، سبحان اللہ، محبوب خدا تھے نا، اندر سے آواز آئی میرے مصطفیٰ اوشد الحبیب الحبیب، سبحان اللہ، دروازے کو ہاتھ لگائے بغیر دروازہ
کیوں بھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہستی مقدسہ ہے کہ آج تک وہ مصطفیٰ کے بغل میں سبحان بغلگیر ہو کر لیٹے ہوئے، سبحان اللہ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کا نظام کائنات وہی تھا جو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، ایک رتی برابر کسی کو آگے پیچھے کرنے نہیں دیا۔ زکوٰۃ والوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو نہ صحیح، اللہ جانے۔ کیوں بھی یہ کہا ہے؟ نہیں، لشکر بھیجا وکیلا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے سختی کرو۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، رب کا حکم، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، اور جو نہ مانے ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اور جو کہے میں مسلمان ہوں تو میں نے نہیں دینی، اس کے لیے پھر تلوار ہے۔ بابا ان سے زکوٰۃ لی، کہا اگر مانتے ہو کلمہ پڑھتے ہو تو زکوٰۃ کے بغیر گزارا نہیں، میں نبی پاک کے بنائے ہوئے قانون کو کبھی توڑنے نہیں۔ جب ابو بکر صدیق کا تو جو ایسے متقی پرہیزگار ہوں ان کے لیے مختلف قسم کی آرا بنانا یہ ایمان کی کمزوری کا نام ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کما حقہ ان کی شان کے مطابق تسلیم نہ کر دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے توسل سے اللہ ہمیں سب کو نظام مصطفیٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہو آمین۔ ہو سکتا ہے کوئی مقبولیت کی گھڑیاں ہو تو نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ سیکولر نظام سے ہماری جان چھوٹ جائے، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، کوئی ایسا وزیر اعظم ہم پہ بھی آ جائے جو کہے مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ ہو۔ کیوں بھائی؟ مراعات ختم ہو جائیں، کوٹھیاں کاریں ختم ہو جائیں، غریبوں کے خون سے جو ان کے گھروں کے خرچے چلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، غریب خوشحال ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ میرے دور میں تو کہیں صحرا میں بیٹھی ہوئی کتے کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا تو کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمر جواب کیا دے گا؟ یہ دور تھا ان کا جو کہتے تھے کہ کسی کو تو آج تو کہتے ہیں سارے مر جائیں، ہمارے خرچے چلنے چاہیے، اسکواڈ ہمارا ہونا چاہیے 36 گڈیوں کا۔ کیوں بھائی؟ 250 بندے ہمیں ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، ضرور یہ پروٹوکول ہمیں ضرور چاہیے، غریب سارے مر جائیں چاہے نہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ کا نظام نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ میں تو ہر غریب کے گھر کا خیال رکھا گیا۔ اس لیے دوستان عزیز دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرما دے اور ہم بھی آج فخر سے اس طرح زندگی بسر کریں جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار کے دور میں لوگ کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی